ویلکم ٹو ایجی سمپل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو میں ہم مضمون تاریخ و سیاسیات کا پہلا سبق تاریخ نویسی مغربی روایات اس کی تمام مشقی سرگرمیاں سالو کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف، دیے ہوئے متبادل میں سے صحیح مناسب متبادل چن کر لکھیے۔ پہلا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی خالی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ جواب ہے والٹیر۔ نیکسٹ دیکھیے، آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب خالی جگہ نے لکھی۔ جواب ہے مائیکل فوکو۔ بے دیکھیے، ذیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ یہاں آپ کو 4 جوڑیاں دی گئی ہے، تو اس میں جو غلط جوڑی ہے تو جوڑی نمبر 4 کارل مارکس ڈسکوری آن دی میتھڈ، یہ غلط جوڑی ہے، اس کو درست کر کے لکھنا ہے کارل مارکس داس کیپٹل۔ نیکسٹ دیکھیے، درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے جدیلیت، اس کا جواب آپ پوائنٹ وائز لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لکھیں گے، جدیلیت کا طریقہ جارج ولیم فریڈرک ہیگل نے پیش کیا۔ ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی 2 مختلف قسموں میں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ، اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا، مثلاً سچ، جھوٹ، اچھا، برا، اس طریقے کو جدیلیت کہتے ہیں۔ اس طریقے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس اصول کو قطع کرنے والی مخالف اصول پیش کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں اصولوں کے منطقی برتاؤ کے بعد دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس کا جواب مکمل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے ایلنس نظام، اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے، 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں ایلنس تاریخی نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارشات اور جنگوں پر مرکوز نہ کرنا چاہیے، بلکہ سبھی کو اہم سمجھا جائے۔ بلکہ اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا بھی مطالعہ اہم سمجھا جانے لگا۔ ایلنس نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا سہرا فرانسیسی مورخوں کے سر بنتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ اثر نو تشکیل۔ نیکسٹ، بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کی بنیاد کا کردار ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ نیکسٹ ہے، فوکو کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا ہے۔ جواب، 20ویں صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا۔ اس نے آرکیالوجی آف نالج کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا، اس لیے ان کے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ کا کہا جاتا ہے یا نام دیا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے، 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ سوال ہے، تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کرنے، اس کے تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعے کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیشکش کی اس طریقے تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ نیکسٹ، تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو محرک یا تاریخ نویس کہا جاتا ہے۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کے اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا محرک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ، رینے ریکارڈ نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اصرار کیا؟ جواب، یہ خیال پر زور
زور دیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ ان مفکرین میں رینے ریکارڈ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ڈسکوری آن دی میتھڈ نامی کتاب کے اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب اس طرح سے لکھیں گے، والٹیئر نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کا سابق روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو اہم مفکرین دیے گئے ہیں، آپ کو نام بتائے گئے ہیں، جارج ولیم، مائیکل فوکو، رینے ریکارڈ، کارل مارکس، والٹیئر وغیرہ۔ سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا ہے کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجیے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، کارل مارکس کا خیال تھا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات میں یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی تاریخ اس طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کے معاشی استحصال کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے جدید طریقۂ تاریخ نویسی کے 4 اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب، جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کے پیشکش سے کی جاتی ہے۔ یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانۂ ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب کی بنیاد پر قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ اور لاسٹ لکھ سکتے ہیں آپ، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لایا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس طرح سے لکھیں گے، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ از سر نو تشکیل۔ بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کی بنیاد کا کردار ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی۔ 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ لاسٹ کوشچن دیکھیے، لیو پاڈوان رانکے کی تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیجیے۔ تو جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لیو پاڈوان رانکے نے تاریخی تحقیق کی تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات کی کڑی جانچنی ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے عالمی تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کی تمام مشقی سرگرمیاں مکمل ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔